بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ سعودی عرب ویکسین حاصل کرنے والے اولین ممالک میں ہوگا۔ رضاکاروں کے عالمی دن کے موقع پر عطائے وطن پروگرام۔ کرونا ویکسین کے لیے رجسٹریشن جلد شروع ہوگی۔ کرونا SOPs خلاف ورزیوں پر 13,000 سے زائد چالان۔ لوٹ مار میں ملوث شہری گرفتار۔ کرونا کے 187 کیسز کی تصدیق۔ طائف کے سیاحتی علاقوں میں ٹھیلے ہٹا دیے گئے۔ ورک ایگریمنٹ کی سالانہ بنیاد پر تجدید لازم ہے۔ سعودی عرب ویکسین حاصل کرنے والے اولین ممالک میں ہوگا۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ سعودی عرب ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے پہلے کرونا ویکسین حاصل کریں گے۔ کرونا کے حوالے سے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان وزارت صحت نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے ان اہم کمپنیوں سے معاہدے کر رکھے ہیں جو کرونا ویکسین پر کام کر رہی ہیں۔ ویب نیوز خبر کے مطابق ڈاکٹر عبدالعالی نے مزید کہا ہے کہ جلد ہی کرونا ویکسین لینے کے طریقہ کار کے بارے میں بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے کہ اس بات کا مکمل اطمینان کر لیا جائے کہ حاصل کی جانے والی ویکسین کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے محفوظ ہو۔ ترجمان صحت نے کہا ہے کہ ویکسین کے حوالے سے مکمل طور پر اطمینان کر لینے کے بعد ہی اس کے بارے میں تفصیلی اعلان کیا جائے گا۔ مملکت میں کرونا کیسز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان وزارت صحت کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سعودی عرب کا شمار ان ممالک میں ہو گیا ہے جہاں کرونا کی وبا قابو میں ہے اور حالات تیزی سے بہتری کی جانب رواں دواں ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے بارے میں پریس کانفرنس میں اٹھائے جانے والے ایک سوال پر ترجمان کا کہنا تھا کہ وزارت صحت نے جو احتیاطی تدابیر جاری کی ہیں ان پر اسی طرح عمل کیا جائے جیسے کہا گیا ہے، کیونکہ احتیاط کے ذریعے ہی اب تک ہم نے اس وبا پر قابو پایا اور آئندہ بھی بہتر نتائج کے منتظر ہیں۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں یومیہ بنیاد پر غیر معمولی کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ اس مہلک وبائی مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ رضاکاروں کے عالمی دن کے موقع پر عطائے وطن پروگرام۔ سعودی عرب میں رضاکاروں کے عالمی دن منایا گیا۔ اس موقع پر سعودی یوم رضاکار کا آغاز بھی کیا گیا۔ سعودی خبر رسائی ادارے SPA کے مطابق اس کا مقصد رضاکارانہ کاموں کی اقدار کو مضبوط و مستحکم بنانا ہے۔ یہ سعودی ویژن 2030 کے اہداف میں شامل ہے، جس کے تحت رواں دہائی کے آخر تک مملکت میں مرد اور خواتین رضاکاروں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچائی جائے گی۔ اس موقع پر عطائے وطن کے زیر عنوان ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کو انسانی وسائل کی وزارت اور سماجی شعبے کا تعاون حاصل ہے۔ عطائے وطن پروگرام کا اہتمام مملکت کے تمام علاقوں میں کیا جائے گا، جس کے تحت فرد اور معاشرے پر رضاکارانہ خدمت کے مثبت اثرات کے بارے میں آگہی کو فروغ دیا جائے گا۔ رواں سال سے شروع ہونے والے عطائے وطن پروگرام مسلسل 3 سال تک منعقد کیا جائے گا۔ وزارت اس پروگرام کے ذریعے رضاکارانہ خدمات کو فروغ دے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گائیڈ بک بھی جاری ہوگی۔ سعودی یوم رضاکار وزارت کے ان اقدامات کا حصہ ہیں جو رضاکارانہ خدمت سے تعلق رکھتے ہیں۔
उनमें 31 मार्च को रजाकाराना काम के प्लेटफार्म का आगाज भी किया गया है। वजारत ने सऊदी यौम रजाकार 2020 के हवाले से मुतअद्दिद नए इक़दाम किए हैं। इनमें सेहत से मुतल्लक आगाही शामिल है। ये प्रोग्राम वजारत सेहत के तावन से तरतीब दिया गया है। इसका हदफ पूरा सऊदी माशरा है। वजारत हाउसिंग के तावन से रहायशों और इमारतों की बरकरारी और बहाली का सिलसिला भी शुरू किया गया है, जिसका मकसद जरूरतमंद खानदानों और कम आमदनी वाले लोगों के घरों की मरम्मत, उन्हें मजबूत करना और उन घरों में जद्दत पैदा करना शामिल है। इसके अलावा अवामी मकामात पर स्कूलों और मसाजिद जैसी इमारतों की बरकरारी और आराइश भी इसके मकसद का हिस्सा है। वजारत ने जंगल उगाने का मंसूबा भी मुतारफ कराया है, जिसका मकसद जंगलात को तबाही से बचाने के लिए वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को फ़रोग देना और 2020 में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख दरख्त लगाना है। ये इकदाम मुख्तलिफ ज़राई सोसाइटीज, प्लांट नर्सरियों, मुख्तलिफ फार्म स्काउट ग्रुप्स, मुख्तलिफ जामियात की रजाकार टीमों, तालीमी मुंतज़मीन और रजाकार सोसाइटीज के तावन से किया गया है। वाज़ेह है कि बैनुल-अक़वामी रजाकार यौम एक आलमी इवेंट है जो कि 1985 में अक़वाम मुत्तहिदा ने शुरू किया था। ये दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया भर में रजाकारों की हौसला अफजाई करना, इनकी जानिब से जारी रखी जाने वाली खिदमत और कोशिशों पर उनसे इजहार तशक्कुर करना और रजाकाराना खिदमत के कल्चर को इस्तेहकाम बख्शना है। कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होगी। सऊदी अरब ने जल्द ही वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन के निजाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों के साथ महादों पर दस्तखत कर दिए हैं। अरब न्यूज के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल-अबद अल-अली ने कहा है कि मुख्तलिफ मराकज़ भी कोरोना वैक्सीन लगाने वाले पहले ममालिक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये इक़दामात यकीनी बनाए गए हैं कि ताकि मराकज़ महफूज, मौसर और मुतल्लिका इदारों की मंजूरी हासिल करें। इतवार के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मोहम्मद अल-अबद अल-अली ने कहा कि सऊदी अरब में कोरोना के फैलाव में कमी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दरियासना सऊदी अरब में आज कोरोना वायरस के 187 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जो बिलतरतीब नुमाया कमी की तरफ रवां हैं। कोरोना के मरीजों की आज तक मजमूई तादाद 3,58,713 हो गई है। उनमें 3,869 मरीजों को जरूरी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मौजूदा मरीजों में 600 की हालत खतरे में है, जबकि बाकी अफराद की सेहत मुस्तहकम हो रही है। कोरोना वायरस के बायस इतवार को 11 अफराद की मौत तस्दीक हुई, जिसके बाद सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 5,965 हो गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब में 32,790 कोरोना के मुताल्लिक लेबॉरेटरी टेस्ट किए गए। कोरोना एसओपीज खिलाफ वर्जियों पर 13,000 से जायद चलान। वज़ारत दाखिला का कहना है कि मुमलकत की सतह पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर करदा ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 13,549 चालान किए गए। सऊदी खबररसा एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार में कहा गया है कि एहतियाती तदबीर के हवाले से सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां मक्का मुकर्रमा रीजन में नोट की गई हैं, जिनकी तादाद 3,192 थी। रियाद रीजन में 2,326, गसीम रीजन 1,784, मदीना मुनव्वरा रीजन में 1,773, मशरकी रीजन 1,164, शमाली हदूद 796, हाइल 597,
اسیر 465, الجوف 450, تبوک 378, جازان 309, نجران 204 اور البحر ریجن میں سب سے کم خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں جن کی تعداد 111 رہی۔ وزارت داخلہ نے شہریوں اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کورونا کے حوالے سے مقرر کردہ SOP سختی سے عمل کریں۔ ضوابط پر عمل کر کے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا کے ابتدائی دنوں میں سختی سے احتیاطی تدابیر پر عمل کیا گیا۔ اس حوالے سے مقرر کردہ قوانین سب کے لیے یکساں تھے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ابتدا میں تمام شہروں میں مکمل کرفیو نافذ کیا گیا۔ بعد ازاں وبا کے اثرات پر قابو پانے کے بعد کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ رفتہ رفتہ ختم کیا گیا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقررہ ضوابط میں کہا گیا کہ گھروں سے باہر جاتے وقت منہ اور ناک کو رومال یا ماسک سے ڈھانپ کر رکھا جائے۔ ایک دوسرے سے کم از کم 1.5 میٹر دور رہا جائے۔ مساجد میں بھی صفوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے۔ مارکیٹوں میں صارفین کے لیے فاصلہ متعین کرنے والے نشانات لگائے جائیں۔ مارکیٹوں اور تجارتی اداروں کے لیے مقرر کردہ ضوابط کے مطابق کہا گیا کہ ہر دکان اور تجارتی ادارے میں آنے والوں کے لیے سینیٹائزر کا اہتمام کیا جائے، جبکہ صارفین کے جسمانی درجہ حرارت کو نوٹ کرنے کے لیے ڈیجیٹل تھرمامیٹرز کے ساتھ اہلکار تعینات کیے جائیں۔ مارکیٹوں میں شاپنگ ٹرالیز کو مستقل بنیادوں پر سینیٹائز کرنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ مارکیٹ یا دکان میں گاہکوں کی مقررہ تعداد رکھنے کی بھی خصوصی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے وزارت داخلہ نے قواعد مقرر کرتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں پر سزاؤں کا اعلان کیا۔ داخلہ کی جانب سے پولیس، بلدیہ، تجارت اور دیگر اداروں کو اس امر کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خلاف ورزی کے مرتکب افراد یا اداروں کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ لوٹ مار میں ملوث شہری گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان میجر خالد القریدیس کا کہنا ہے کہ چوری اور لوٹ مار میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق گرفتار ملزم سعودی ہے جس کی عمر 30 برس کے قریب ہے۔ ملزم چوری اور مسلح ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ریجنل پولیس ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ملزم محلوں میں واقع کریانہ کی دکانوں میں وارداتیں کیا کرتا تھا۔ واردات کے دوران ملزم ہمیشہ مسروقہ گاڑی استعمال کرتا، دکاندار کو چاقو دکھا کر نقد رقم اور قیمتی اشیاء چھین لیتا۔ میجر خالد کا مزید کہنا تھا کہ ملزم نے ابتدائی تحقیقات کے دوران متعدد وارداتوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ پولیس نے ملزم کا چلان پروسیکیوشن جنرل کے سپرد کر دیا ہے، جہاں اس سے مزید تحقیقات کے بعد کیس عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کورونا کے 187 کیسز کی تصدیق۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کرونا وائرس کے کیسز میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے مصدقہ کیسز کی تعداد 187 رہی، جبکہ اس مہلک وائرس سے ہلاکتوں میں بھی کمی ہوئی ہے۔ اتوار کے روز وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا سے مختلف شہروں میں 11 ہلاکتیں ہوئیں۔ اب تک مجموعی طور پر 5966 افراد کورونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں اب تک کورونا کی مجموعی کیسز کی تعداد 3,58,713 ہو چکی ہے۔ کورونا سے صحت یابی کے تناسب میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک ہی روز میں مختلف شہروں میں کورونا کے 317 مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد اب تک اس مرض سے 3,48,879 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔
وزارت صحت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ 24 گھنٹے کے دوران ریاض ریجن میں مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ رہی، جہاں 52 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں کرونا کیسز کی تعداد 38 رہی، جبکہ مدینہ منورہ میں 33 اور مشرقی ریجن میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 25 رہی۔ گسیم میں 13 افراد میں کرونا ٹیسٹ مثبت آیا، جبکہ اسیر میں 9 افراد سے متاثر ہوئے۔ تبوک اور نجران میں مریضوں کی تعداد 4 رہی، جازان میں 3 مریض سامنے آئے۔ الجوف اور حدود الشمالیہ میں 2 مریض رہے، جبکہ حائل اور باہا میں ایک شخص میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں اس وقت 3869 افراد میں کرونا وائرس ایکٹیو ہے، جبکہ 600 افراد کی حالت نازک ہے، جس کی وجہ سے انہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبا جب تک مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی یا اس حوالے سے کارگر ویکسین دستیاب نہیں ہو جاتی، احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ طائف کے سیاحتی علاقوں میں ٹھیلے ہٹا دیے گئے۔ طائف میونسپلٹی نے سیاحتی علاقوں میں غیر قانونی ٹھیلے ہٹا دیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ شفا اور ہدا کے علاوہ تمام سیاحتی علاقوں اور پارکوں میں غیر قانونی طور پر ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ اجازت نامہ حاصل کیے بغیر ٹھیلے لگانے والے بلدیہ کے ضابطوں سے باہر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں صحت کے معیار کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جبکہ ٹھیلے پر فروخت کرنے والوں کے پاس صحت کارڈ نہیں ہوتا۔ اس کے بالمقابل جو لوگ بلدیہ سے اجازت نامہ حاصل کر کے ٹھیلا لگاتے ہیں تو ادارہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کرتا ہے۔ اجازت یافتہ ٹھیلوں میں ضوابط کی پابندی کی جاتی ہے، صحت معیارات کا خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ فروخت کرنے والے افراد کے پاس میڈیکل کارڈ ہوتے ہیں جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ وبائی اور متعدی امراض سے پاک ہیں۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر ٹھیلے لگانا غیر مہذب مظہر کی عکاسی کرتا ہے، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں غیر ملکی بھی سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ ایسے تمام غیر قانونی ٹھیلوں کو ہٹانے کے لیے جمعہ اور ہفتہ کے دن مختص کیے گئے تھے، جن تمام سیاحتی علاقوں سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ورک ایگریمنٹ کی سالانہ بنیاد پر تجدید لازم ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی ملازمین کی معاملات اور آجر و اجیر کے مابین تنازعات کو حل کرنے کے لیے وزارت محنت نے کیسز رجسٹرڈ کرنے کی آن لائن سہولت فراہم کی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں نئے قوانین مرتب کیے جا رہے ہیں، جن کا نفاذ آئندہ برس کے تیسرے ماہ سے کیا جائے گا۔ سعودی قوانین میں معاہدہ ملازمت کو کافی اہمیت دی جاتی ہے، جسے ہر برس تجدید کرانا ضروری ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کے لیے معاہدہ ملازمت محدود مدت کا ہوتا ہے، جو سالانہ بنیادوں پر تجدید کیا جاتا ہے۔ معاہدے کی تجدید کے وقت اس کا امر کا خیال رکھا جائے کہ تنخواہ اور دیگر مراعات میں ہونے والا اضافہ نئے معاہدے کے مطابق ہو۔ کسی بھی اختلاف کی صورت میں معاہدہ ملازمت ہی بنیادی دستاویز ہے جو فیصلے کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ قارئین، اردو نیوز کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات موجودہ قوانین کی روح سے ہی دیے جا رہے ہیں۔ عبد الرحمن: ہم تقریباً 100 پاکستانی ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں۔ کفیل تنخواہ بھی نہیں دیتا، اقامہ ایکسپائر ہونے کے بعد حروب لگا دیتا ہے۔ ہم نے کیس بھی کیا ہوا ہے، 6 ماہ ہو گئے ہیں، وہاں سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے، کیا کریں؟ جواب: وزارت محنت کی جانب سے آجر و اجیر کے مابین تنازع کی صورت میں آن لائن کیس درج کیا جاتا ہے۔ کیس درج ہونے کے بعد فریق مخالف کو بلایا جاتا ہے۔ اگر پہلی پیشی پر مخالف نہیں آئے تو دوسری تاریخ دی جاتی ہے۔
کیس درج کرنے کے بعد لیبر آفس کی ابتدائی کوشش ہوتی ہے کہ فریقین کے مابین تنازع کو حل کر لیا جائے۔ اگر ابتدائی کوشش میں حل نہیں ہوتا تو لیبر کورٹ میں کیس از خود فارورڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ کفیل کی جانب سے تنخواہ بھی نہیں دی گئی۔ اس سلسلے میں آپ تنخواہ کے ثبوت عدالت میں پیش کریں، جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ کفیل کی جانب سے 6 ماہ سے تنخواہ ادا نہیں کی گئی، تو لیبر کورٹ از خود نوٹس لیتے ہوئے کفالت کی تبدیلی کے احکامات صادر کر دے گا۔ آپ لوگ مکہ مکرمہ میں ہیں، بہتر ہے کہ پاکستان کونسلٹ کے شعبہ ویلفیئر میں تمام متاثرین کی جانب سے مشترکہ درخواست جمع کرائیں، ساتھ ہی اپنے اقامے کی کاپی اور کیس کی تفصیلات بھی درج کریں۔ کونسلٹ کی جانب سے لیبر آفس کے مقدمات کے لیے ترجمان کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ محمد رضوان: مجھے پاکستان جانا ہے، اقامہ 2 ماہ سے ایکسپائر ہے، کمپنی اقامہ تجدید نہیں کر رہی، کیا کروں؟ جواب: اگر آپ کا معاہدہ ملازمت ختم ہو گیا ہے اور آپ مستقل طور پر پاکستان جانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ قانونی طریقے سے ہی جائیں تاکہ مستقبل میں کسی قسم کی پابندی کا شکار نہ ہوں۔ قانونی طریقے سے جانے کے لیے خروج نہائی ویزا لینا ہوگا، جس کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ تجدید کیا گیا ہو۔ آپ لیبر آفس کی آن لائن سروس کے ذریعے کیس دائر کر سکتے ہیں، کیونکہ اقامہ کی بروقت تجدید ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں 500 ریال جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کمپنی کی جانب سے آپ کا اقامہ تجدید نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے ادارے کے HR شعبے میں رجوع کریں، بلکہ انہیں تحریری طور پر درخواست دیں اور ایک کاپی جس پر وصولی کی گئی ہو اپنے پاس رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر پیش کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز کی خبریں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔